أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو اسلامی کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آج ہم اور آپ دین شناسی کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے. ایک سوال ہے جو بہت مہم ہے اور آج کل یونیورسٹیوں میں اور جو کالج ہے، ہمارے کالجوں میں ہمارے لڑکوں سے لوگ پوچھتے ہیں اور ان سے ہمیشہ ان سوالوں کے بارے میں دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا آج ہم اپنی کلاس میں چاہیں گے اس مختصر سے سوال کا جواب پیش کریں تاکہ ہمارے جوان ان سوالوں کے جواب سے آگاہ رہیں اور اپنی تعلیم کو دین کے ساتھ آگے لے جانے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ سوال یہ ہے کہ جس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے. اس دنیا میں آپ سب یہ لکھتے جائے گا، اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر کسی دین کے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی زندگی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے جو پوچھے جاتے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، ہاں، یا دوسرے مطلب میں دین کا ہدف کیا ہے. ہم کیوں دیندار بنے، ہم کیوں دیندار بنے، کیوں؟ یہ سوالات ہیں جو پوچھے جاتے ہیں اور آپ سب دوستوں سے ان کے حوالے سے. تو ہم آج جاننا چاہیں گے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب بغیر دین کے آپ کی زندگی اچھی ہے، بہترین ہے، تو آپ کو پھر دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ لوگ اس سوال کو اور تھوڑا سا ہم لوگ ڈیپ میں لے جائیں گے، کیونکہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جس کی دنیا اچھی ہوگی اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. اگر وہ دنیا میں دیندار ہیں تو آخرت میں بھی اسی دین کا صلہ ملے گا. ہمارے پاس ایک حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. تو جب دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے تو آج ہم اپنے اس دنیاوی کھیت پر اگر ہم اور آپ اناج بوتے ہیں تو اناج ملتا ہے، گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں ملتا ہے. ہم اور آپ اگر سیب کا درخت لگاتے ہیں تو سیب ملتا ہے، خوبانی کا درخت لگاتے ہیں تو خوبانی ملتی ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سیب کا درخت لگائیں اور آپ کو خوبانی مل جائے، ایسا نہیں ہے. تو پھر بالکل ایسے ہی اگر دین کے حوالے سے کہیں تو اگر آپ اس دنیا میں مسلمان ہیں تو آپ مسلمان رہو گے، آپ مومن ہیں تو مومن قیامت میں ہوں گے. آپ اگر کافر ہیں تو قیامت میں کافر ہوں گے. آپ بودائی ہیں تو قیامت میں بودائی ہوں گے. سکھ ہیں تو قیامت میں سکھ ہوں گے. ایسے ہی تو ہوگا نا، جیسے ہی دنیا میں آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس بات کو تو مانتے ہو نا، تمہاری روایت ہے، تمہارے حدیث ہیں، تم لوگوں سے یہ پوچھے جاتے ہیں، تو تم لوگ ہمیں بتاؤ کیا یہ کہ بھائی اس دنیا پر کس کی حکومت ہے، اس دنیا پر کس کی حکومت ہے. آپ کہیں گے یورپ کی. ٹھیک ہے، علم ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، خوب اچھی زندگی ان کے پاس. تو اس کا مطلب ہم اور آپ کے ساتھ نا آخرت میں بھی یہ لوگ طاقتور ہوں گے، ان کے پاس علم، ان کے پاس سب چیز ہے. تو تم دیندار لوگ جو کہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامل زندگی ہوگی، کمال کی زندگی ہوگی دینداری کی، یہ سب کیوں کہتے ہو؟
جب بغیر دین کے ان کی زندگی اچھی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس قدرت ہے، اور انسان کو کیا چاہیے؟ پھر بھی تم لوگ دین کے پیچھے پڑے ہو. یہ اس طرح سے ہمارے جوانوں کو متشوش کرتا ہے، اس طرح سے ہمارے جوانوں کو کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اور آپ کوشش کریں کافی حد تک ان کو سمجھنے کی کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. آج ہم اور آپ مانیں گے کہ آج ہم اور آپ مانتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہاں، تو دین کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ جب سب کچھ ان کے پاس ہے، ہاں، آپ اپنے علم کے ذریعے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس انہوں نے استعمال، کمپیوٹر انہوں نے جاتے، ہوائی جہاز انہوں نے، آسمانوں کے آپ اونچائیوں میں جاتے ہو، اب بے دین لوگوں کے، زمین کے تہ تک آپ جاتے ہو، انہیں بے دین لوگوں نے اسے وجود میں لایا. ہاں، دنیا کا ایک سے بڑھ کے ایک ٹیکنالوجی وجود میں لانے والے یہ. تو پھر آپ جب بغیر دین کے اتنی اچھی زندگی ہو سکتی ہے تو آپ دین کے پیچھے کیوں پڑے؟ ایسا کہہ دو کہ کوئی دین وین نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح آسانی کے ساتھ وہ ہمارے جوانوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرنے کی، ہمارے جوانوں کو بے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہیں گے آج کے اس کلاس میں مختصر اپنے جوانوں کو بتانے کی، دیکھیں انسان یا پوری اس دنیا کو اگر ہم اس یونیورس کو حصے کریں، یا اس دنیا میں موجود انسانوں کے، یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں، اس کی دو ضرورت ہوتی ہے. ایک ضرورت، چونکہ ہم کہتے ہیں انسان کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ جسم اور روح سے مشتمل ایک ذات ہے، ٹھیک ہے. ہم کہیں گے کہ یورپ جسم کو جتنی بھی ضرورت تھی وہ تم نے ایجاد کی، یورپ نے اسے ایجاد کیا، تم نے اس ضرورت کو پورا کیا. ہمارے جسم میں بیماری نہ لگے، تم لوگوں نے میڈیسن وجود میں لائی. اگر بیمار ہو جائے تمہیں اور اس طرح کی دوائیاں ایجاد کی. ہم اور آپ کے سفر کے لیے مختلف، ہم اور آپ کو یوز کرنے کے لیے انٹرنیٹ وغیرہ جیسی فیسلٹیز ہمارے وجود میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب ہمارے جسم کے حد تک، علیکم السلام، اور ہمارے اس مادی دنیا تک محدود ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اور آپ کہیں گے کہ روح کو پورا کرنے کے لیے تو تم یورپ والے اتنی سارے ٹیکنالوجیز کے باوجود کوئی چیز تم لوگ وجود میں تو نہیں لا سکے، علیکم السلام. تو اب تم لوگ بتاؤ کہ اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے کیا کریں گے. آج یورپ کے یہاں کیا ہے؟ وہ لوگ صرف اس جسم کو، اس کو میں دوسرا ایک اور لفظ استعمال کروں آپ لوگوں کو تاکہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا جو ہے دو چیزوں سے مشتمل ہے. یہ پوری کائنات کیا ہے؟ پوری کائنات دو چیزوں سے مشتمل ہے. ایک فزکس، دوسرا میٹا فزک ہے، ٹھیک ہے. ایک کو آپ لوگ کہتے ہو مادیات، میٹرلزم. ایک کیا ہے؟ غیر مادی، جس کو مجردات کہتے ہیں. غیر مادی ہے، یہ مادی نہیں ہے. پوری کائنات آپ کی، پوری یونیورسل، یہ تو دنیا ہے نا، پوری یونیورسل آپ کے ان دو چیزوں سے مشتمل ہے. یا وہ کیا ہوگا؟ فزکس ہوگی یا میٹا فزکس ہوگی. آپ یورپ والوں نے میٹا فزکس دنیا میں ترقی کر لی. تم نے مختلف ٹیکنالوجیز بنائے، کمپیوٹرز بنائے، اور جسم کو ضرورت جتنے بھی فزکس، اس کو آپ نے لیبارٹری وجود میں، ہر چیز جو ہماری فزکس کو جسم کو ضرورت ہے اس کو آپ نے تسلیم کر لی. اور ہم دیندار لوگ بھی اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن تم یورپ والے یہ بات ہو کہ بھائی کچھ بھی ہو صرف یہی ہے، فزکس ہی کیا تک ہے. یعنی تم کچھ بھی کرو، صرف اس دنیا میں کوئی بھی چیز اگر واقعیت میں ہے، ریئل میں ہے، حقیقت میں ہے، تو کیا ہے نذیر صاحب؟ صرف فزکس، مادیات ہے، جو آپ جسے آپ دیکھ سکے، جسے مطلب فزکس کا مطلب کیا ہے؟ جسے آپ دیکھ سکے، جسے آپ ہاتھ لگا سکیں، اس کو توجہ بند کر دینا، جس کو آپ چھو سکیں، جس کو آپ کس کر سکیں، جس کو آپ سن سکیں، یہ کیا ہے؟ یہ فزکس ہے. اس سے ہٹ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اب جب یورپ کی دنیا میں صرف وہ چیز جو مادہ ہے اور فزکس ہے، اس میں تم لوگوں نے ترقی کر لی، اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس سب ترقیات کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہم دوربین اور تمام ہوائی جہاز، جتنے بھی تم لوگوں نے آج اس دنیا میں وسائل ایجاد کیے ہیں، ہم ان سب کو استعمال کرتے ہیں اور ان میں ہمیں کوئی مشکل نہیں. لیکن تم لوگوں سے اور ہمارے یعنی دینداروں میں اور آج کے ایتھس دنیا میں اور آج کے ملحدانہ دنیا میں لڑائی کس بات پہ؟ لڑائی اس بات پہ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ سب کچھ یہی فزکس ہے. میٹا فزکس دنیا کو تم لوگ
نہیں مانتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ نا میٹافزکس دنیا بھی ہے. تمہارے نہ ماننے سے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو. مثلا امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک ایتھیس آیا, تو اس نے کہا امام جعفر صادق سے اگر خدا ہے تو دکھا دیجیے نا. لہٰذا میں آج سے کہتا ہوں کوئی خدا ودا نہیں ہے. امام نے فرمایا کیا تم آسمانوں کی اونچائیوں پہ گئے ہو؟ کیا تم دنیا کے آخر تک گئے ہو؟ نہیں. تو زمینوں کے تہ میں گئے ہو؟ نہیں. تو جب تم چیزوں کے اندر نہیں گئے ہو. علیکم السلام. آگے آ جائیے. ہم لوگ سوال کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, کہ ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے. کیا بغیر دین کی اچھی زندگی جب لوگوں کی ہو رہی ہے تو آپ کیوں پیچھے دین کے پڑے ہو؟ آپ اس کو کیا جواب ہے؟ دین کا تو گیان بغیر دین اس ترقی بس آسمان نہ ہوا نے اسوں رقص یورا بھی پورا کھوں بے دین لوگ سنا اس ترقی بس نہ تو ہمارا دین جو وہ سنو اسی جواب تھا. دین کی ضرورت ہے. جہاں سے مسلمان ہے, جہاں سے دیندار ہے, اسی فائدہ تو میں نے جہاں دین ہاں نا بس بھائی اسی فائدہ تو میں نے دین کا اسے بہتر ہے. ہاں کیسا ظاہراً تو ترقی والا جو اور وہ اسی چیز پہ بلیو کرتے کہ جو بھی ہے دنیا کا قانون یہی ہے, اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. دین ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کی مطلب آخرت کے نظر کون سا پیچھے اشارہ کیا بالکل صحیح ہے. یعنی آج کی یورپ دنیا سے کہیں بھائی آخرت کیا چیز ہے, کہ یار چھوڑو کیا جو کچھ یہ دنیا ہے اسی میں جیو. اگر ہم یورپ والوں سے کہیں بھائی اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہم لوگ کہاں تھے, کیا کرنا تمہیں ابھی ہے نا اسی میں جیو. ہمیں نہ کہاں سے آئے ہو اس کے بارے میں سوال کرو, نہ کہاں جانا ہے اس کے بارے میں سوال کرو, بلکہ تم جو کچھ ہے ابھی کے دیکھو اس فزکس دنیا میں دیکھو جو کچھ ہے. حتیٰ ہم میٹا فزکس دنیا کے بارے میں ان سے پوچھیں تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ سب خرافات ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خرافات ہے, دیندار اور بیوقوفوں کا کام ہے. یہ آج کے علم سیکھنے والوں کا کام نہیں ہے. دوسرا چلے, آج تک لوگ خدا کو قبول کرتے تھے, دین کو قبول کرتے تھے, اس لیے کہ ان لوگوں کو خوف تھا یا بہت سی چیزوں کے انالائز ان کے ذہن میں نہیں تھی. لہٰذا وہ لوگ کہتے تھے ہاں یہ ہوا تو اس کو خدا نے کیا. اگر دنیا کے میٹرلسٹ اتفاق بھی جو فزکس دنیا میں جیسے زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے تھے یہ خدا نے کروایا تمہیں بیمار. لیکن آج تو علم نے, آج تو سائنس نے, آج تو ڈاکٹر نے اتنی ترقی کی ہے کہ پتہ لگاتا ہے کہ آپ اگر بیمار ہو تو کس جگہ بیمار, خدا کو کوئی لینا دینا نہیں. وہاں پہ آپ بیمار ہو تو کوئی کھانے کی بنا پر, کسی اور افیکٹ کی بنا پر آپ بیمار ہیں, یا فلانا حادثہ پیش آیا تو آپ کے کسی اور قضیے کی بنا پر, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب بھائی دین تو تم لوگوں نے خوف کی بنا پر وجود میں لایا تھا. اب تو کوئی خوف نہیں, اب تمہارے پاس علم ہے, نالج ہے, تم لوگ جا سکتے ہو اس کے افیکٹس کا سب کو جان سکتے ہو. تم کیوں اس چیز کو مانتے ہو؟ کیوں انتہا مسلمان نظر انتہا مسلمان نظر کی دنیا کو جن آخرت میں کھیتی گے. ہاں جو اس دنیا میں بو گے وہیں کاٹو گے. خوب اس دنیا میں آپ مسلمان ہیں تو آخرت میں بھی مسلمان, اس دنیا میں آپ دیندار ہیں تو آخرت میں بھی دیندار, اس دنیا میں بے دین ہے تو آخرت میں بھی دین, اس دنیا میں ہندو ہے تو آخرت میں بھی ہندو ہوں گے, اس دنیا میں سکھ آخرت میں سکھ ہوں گے. تو میں کہوں گا اس دنیا میں جو ذلیلانہ زندگی کر رہے ہیں بے دیندار لوگ, ان کے پاس نہ علم ہے, نہ طاقت ہے, نہ قدرت ہے. آج دنیا کی پوری طاقت کس کے پاس ہے؟ نیٹو کس کے پاس ہے؟ بے دینوں کے پاس. یو این او کس کے پاس ہے؟ بے دینوں کے پاس. پوری سپر پاور طاقتیں کس کے پاس ہے؟ بے دین لوگوں کے پاس. ہاں تو آپ تم لوگ مانو کہ آخرت میں بھی تو ان کی ہوگی نا بھائی. تمہارے اس فلسفی کے حساب سے دنیا میں جیسے اچھی زندگی ہے ان کی, تو آخرت میں بھی اچھی زندگی ہوگی. نہیں ہوگی. اس کو مانو گے نہیں مانو گے؟ اعجاز بھائی, یہاں اعجاز بھائی اعتراض کر رہے ہیں, نہیں مانو گے بھائی. آپ کہتے ہو آپ اپنی زمین پہ اناج بوتے ہو تو اناج ہی ملے گا نا, اناج ملے گا. سیب کا درخت لگاتے ہو تو خوبا نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, سیب ہی ملے گا. تو اگر دنیا میں آپ کی اچھی زندگی ہے, بہترین زندگی ہے, عالم ہو تو آخرت میں جاہل ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے نا. عالم ہو تو آخرت میں جاہل تو نہیں ہوں گے. دنیا میں دیکھنے والے ہوں تو آخرت میں اندھے ہوں گے کیا؟ دنیا میں سننے والے ہوں تو آخرت میں بہرے ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے. پکا. تو بھائی یہی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, جو دنیا میں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ ہے, تو آخرت میں بھی ان کے پاس ایسے ہوگی. یہاں پہ تم لوگ کیوں اعتراض کرو نہیں ہوگی؟ بھائی آپ تو خود کہہ رہے ہو یہاں پہ تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں ترقیات ہے نا. کل ایڈیسن سے پتا نہیں کہ شاید اچھا کام کیا, تم نے لائٹ بنایا,
मखलूक के खुदा उससे फ़ायदा उठा पाए? नहीं कहेंगे, कहेंगे ना अच्छा काम किया। हाँ, जिसने भी अच्छा काम किया, मुसलमान ने किया, वो खुदा जो उसकी तरह किया अच्छी काम को तो सराहेगा ना, नहीं सराहेगा, जज़ा तो देगा ना उसका, देगा नहीं देगा? देगा। तो आज इस पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी किसने दी है? हवाई जहाज़ किसने बनाया? मोबाइल किसने बनाया? मुख्तलिफ गेम्स कितनी कितनी चीज़ें किसने बनाया? जो तो इस पे आप और हम क्या जवाब देंगे? हम और आप फौरन एतराज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजी ईजाद की उन लोगों ने, पेजिंग लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, हम उनसे सवाल करेंगे भाई बिल्कुल ठीक है, तुमने इस फिजिक्स दुनिया में, इस दुनिया मादियात में, मादी दुनिया में तुम लोग आसमानों तक गए, ज़मीनों के तह तक गए, तरक्की की तुम लोगों ने। हाँ, इसको हम तस्लीम करते हैं, यही करेंगे ना एजाज भाई? हाँ, तुमने टेक्नोलॉजी, तुमने सब कुछ बनाया, हम इस बात को, तुम्हारे सैटेलाइट को हम फायदा भी उठाएंगे, हम इसको तस्लीम करेंगे, तुम्हें शाबाशी भी देंगे, और तुम कल इसी हिसाब से तुम कामयाब भी हो, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी तुम कामयाब हो। लेकिन हमारा तुमसे सवाल है, क्या हमारी ये पूरी कायनात में हमारी ज़रूरत सिर्फ यही है, या इस दुनिया को भी ज़रूरत है? मेटाफिजिक्स दुनिया की भी कोई और ज़रूरत है? तो कहेंगे मेटाफिजिक्स दुनिया की ज़रूरत अक्लमंद है, तो कहेंगे ना, कोई इनकार करेगा? नहीं करेगा। तो फिर मेटाफिजिक्स दुनिया की ज़रूरत को कौन ईजाद करेगा? अगर तुम ईजाद कर सकते तो करते ना, अब तक बहुत सी टेक्नोलॉजी ईजाद की तुमने। हाँ, मेटाफिजिक्स दुनिया की ज़रूरत को कौन ईजाद करेगा, कौन पूरा करेगा? यहाँ पर लोग ला जाओ, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इस ज़रूरत को दीन पूरा करेगा। ठीक है, तो हम और आपसे कहेंगे भाई दावा मत करो, दावा मत करो, फालतू में दीन पूरा करें। कैसे करेगा? दीन में ताकत कहाँ से आई, कैसे आई? हम लोग कहेंगे भाई दीन को हम और आप जैसे इंसानों ने तो नहीं बनाया कि हम ये दावा कर सकें दीन इन चीज़ों को पूरा करेगा। तुम एक कंप्यूटर बनाते हो तो उस कंप्यूटर के साथ क्या कहते हो कि भाई इस कंप्यूटर को ऐसे यूज़ करना, वैसे यूज़ करना ताकि ये कंप्यूटर ख़राब ना हो। एक मोबाइल बनाते हो, मोबाइल बनाने के बाद कहते हो इस मोबाइल को ऐसे यूज़ करना ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। हमारा अकीदा यह है कि इस पूरी कायनात को कोई बनाने वाला है और खुदा। तुम तस्लीम करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम भी एक पॉइंट पे आओगे, तुम भी कहते हो कि इसको सुपर नेचर या सुपर पावर, जो भी साइंस में इस्तेमाल लफ्ज़ होता है, हाँ, यानी उससे ये किसी पावर ने उसे वजूद में लाया है, और उस पावर को तुम सुपर पावर कहो, हम खुदा कहें, खुदा से उसने वजूद में लाया है। हम कहते हैं कि उसने वजूद में लाया इस पूरी कायनात को। इस पूरी कायनात में एक चीज़ इंसान है। क्या है? एक चीज़ इंसान। उस इंसान को भी उसने जब बनाया तो उससे कहा कि तुम अशरफुल मखलूक हो, यानी, और एक इसको मैं आप लोगों को ये मिसाल दे चुका हूँ, तो और समझने के लिए एक मिसाल इसको और समझिएगा। सवाल ज़हन में ना मिटा दूँ, बस ये पूरी दुनिया है ना, इस दुनिया को कुछ हिस्सा करते हैं, असल में हिस्सा तबका करते हैं। बस ये कहते हैं ये जमादात है, जमादात यानी बिल्कुल मुंजमद, जिसमें कोई हरकत नहीं। एक तबका होता है नबातात का, इनमें रुश्त है, जैसे पेड़ पौधे हमारे रुश्त हैं, ये पत्थर वगैरह मुंजमद है, मिट्टी वगैरह। इसमें नबातात में हमारे मसलन जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब। एक तबका क्या है? हैवानों का, ये फिर इनको खाता है, इनके पास चलने फिरने वो सब। एक तबका है इंसानों का। ठीक है, हाँ। कानून ये है कि मसलन ये इसके लिए फिदा हो जाए, ये इनके लिए फिदा हो जाए, और ये इनके लिए फिदा हो जाए। तो ये इंसान किसके ऊपर अपने आप को कुर्बान करे? क्योंकि ये समझता है कि मैं अगर कामिल होना चाहूँ तो मुझे इससे मिलना है। इससे कहता है अगर मैं कामिल रहना चाहूँ मुझे इससे मिलना है। ये कहता है अगर मैं कामिल होना चाहूँ मुझे इससे मिलना है। तो ये इंसान अगर कामिल होना चाहे किससे मिले? यहाँ पे दीनदार लोग कहते हैं खुदा से। मसलन और एक मिसाल ताकि समझने के लिए, आप, ये नाला है, नाले का पानी है, हाँ, पहाड़ से आता है, ये पहाड़ समझेगा, ये नाला है। ये नाला का पानी दरिया से मिलता है। दरिया का पानी कहाँ मिलता है? समंदर से मिल जाता है। ठीक है, समंदर से। तो ये नाले के पानी अगर हम यहाँ रोक दें, क्या कर रहे? यहाँ रोक दें, तो अक्लमंद इंसान क्या कहेगा? यार नाले का पानी यहाँ रोक दिया, सड़ गया। कि ये चले जाएं, दरिया से मिल जाए। दरिया से मिलते ही उसको क्या मिली? वजूद मिली, यानी वो फना अब नहीं होगा। फना होगा नहीं होगा ना। दरिया से मिलेगा, दरिया के पानी ज्यादा, उससे और ताकत मिलेगा। तो दरिया का पानी अगर समंदर से मिल जाए और भी बाकी रहेगा, अब वो खत्म नहीं होगा। ये तस्लीम करोगे ना? ये मिसाल है समझने के लिए। यही चीज है हमारे और खुदा के बारे में। कहते हैं कि आप, खुदा क्या है? समंदर है, बेनिहायत है। खुदा क्या है? यानी यहाँ पे खुदा क्या चीज है? बेनिहायत मौजूद है, इसकी कोई हद नहीं है। हम हद नहीं है।
مطلب اس خدا کا علم کیا ہے؟ کامل ترین ہے، بے نہایت ہے. خدا کی قدرت کیا ہے؟ کامل ترین ہے، بے نہایت ہے. خدا کی قدرت کیا ہے؟ بے نہایت. سب چیز بے نہایت ہے. ہم اور آپ اس بے نہایت چیز سے ملیں گے تو ہم اور آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ بے نہایت ہو جائیں گے، محدود نہیں ہوں گے. تو یہ کہتا ہے کہ تم یہ اس پہ فدا ہوئے، یہ اس پہ فدا ہوئے، یہ اگر یہاں بے نہایت سے مل جائے پھر تم بالکل پھر ہمیشہ کے لیے رہو گے، نابودی تمہارے اندر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس پروسیس کو کہ یہ ہم اور آپ کو بے نہایت سے ملائیں، اس قانون کو، اس لا کو کہتے ہیں کیا؟ آج کی پوری دنیا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے. خود بخود بنی ہے تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں نا ان کو. ہاں، ہم اور آپ کہتے ہیں نا دنیا خود بخود نہیں بنی، اس کو کسی نے وجود میں لایا ہے. جب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں بے نہایت تک ملنے کے لیے بس آپ آج یہاں پڑھنے آئے ہو، یعنی کیا آپ پسند نہیں کرو گے کہ دنیا کو سب سے زیادہ علم آپ کے پاس آ جائے؟ پسند نہیں کرو گے. سب سے عقل مند انسان آپ بنے، سب سے قدرت مند انسان آپ بنے، سب سے حکیم انسان آپ بنے، آپ پسند نہیں کرتے؟ اس کے مانا جسمان کو حکیم اعجاز صاحب رشید نہیں سمجھو، عالم اعجاز صاحب رشید، بہترین ڈاکٹر اعجاز صاحب رشید نہیں سمجھو. یہی پسند ہے، فطری خواہش ہے. دیو لا بی نہایت نہ منسلک چھوکا دوسرا نہ دے چیز بسناتا ہوں، دے موجود بسناتا ہوں خلق بسن تو خدا نے ماتا منسلک چھوکا اس پر شروع ہے نا. اس کے آتا ہوں دین چیز ہے، دین ضرورت کو دین. ٹھیک ہے، دین اس دی ضرورت پر ہم پورا بچین دی ضرورت کے بارے میں آتا ہوں اس طرح آتا ہوں. ہاں، لیکن دی ضرورت ان چونکہ خود نہ انسانوں نے پورے دین چوکھن خالق کو صلاحیت کو جاب ہوتا نا نتی ذمہ داری دنیا میں کھوج بین ترتیب بین گن لکھے بات ٹھیک ہے نا. کھوج بین ترتیب بین گن اس کا مطلب مسلمانوں نے یا دینداروں نے یا ہندوؤں نے خدائی نے سوسم دنیا کا کھوج بنا کھونا دے نتیجے کا لیکچر ان چاہتی صلاحیت کو خدا سب ہے سانسو. اما میٹافزک ضرورت ان پورا بے مینا دین ہم نتا اختیار کا نتی روحی ضرورت ان پورا باغین چیزیں. اما دین ضرورت ان پورا بے مینا نتا دی طریقوں نتا کھوج بار چیزیں. لیکن ہنتا یورپ کو نظر نہ دیو اصلا میں نے یود میں زر انکار میں لحاظ آسان ہنتا نا مخالف تھی کیوں ہنتا ضرورت صرف میٹافزکس دنیا فزکس دنیا کو چاہے میٹافزکس دنیا کو جامع یہ خرافات یہ بیہودہ پر انذر چسپی مچا اعتراض در حالی کہ دیوں وجود ہیں. یہ تقسیم آتا مسلمان ہے یہاں آتا دیندار ذمہ داری دنیا میں بھی ثابت با کہ میٹافزکس دنیا واقعیات ہے، میٹافزکس دنیا موجودات ہے. دی موجودات کی فزکس دنیا کے ذریعے کامل شکر میں لہذا علامہ طباطبائی کے خودکسل مورد کہ اگر انسان کی علم کی ترقی کا تو بنا دلیل کی خواہ علم مناسب ہے. کیا آج یورپ کو فزکس دنیا ترقی کا تو بنا بھی دلیل کی خواہ میٹافزکس سے بے نیاز کو خواہ بھی ضرورت مچھو. جیسے کہ ایرس کیمسٹری سے برزر ما کیمسٹری پورا علم یوں تو بھی دلیل میں یرا کیمسٹری سب یوں منا فزکس ہم پورا یوں یا سیاسیات ہم پورا یوں یا یرا مثلا لیٹریچر ہم ماہر چھو ما دلیل میں یری دیوں اس پہ دلیل میں یرا دوں سب یوں نا لہٰذا دیو پورا کامیاب بس فزکس دنیا پہ پورا کامیابی ترقی کی دلیل میں کسی دنیا کو منا ملتا. لہٰذا امام جعفر صادق کے حدیث شریف سے ہمارا صلی اللہ محمد و آل محمد. امام فی اقوال سوال واسو زندگی یعنی ایکس ملحد چھ یوں سے سوال بجائے امام ينتظر خدا یک نظمت سلمان مطلب لہذا آنے خدای کے بارے سے چاند میں امام فی اقوال کرام سال بمانا شرط ہیں سوان مسلم غرب ہیں سوان مسلم نام ہیں سوان مسلم سیوغ سوان مسلم بدون سلام بدون ہمارا جام مفہوم ہے انجورے دین سلام دوسری ضرورت اکرام نامت چام مفہوم ما خرجی انکار دیتے دیو توقسپوت دین فزکس دنیا زندگی بکن دیسی یورپی بے دین معاشرہ لامت زر انتظر فزکس دنیا پوچھن ترقی بس بے دیو معصوم کہ میٹافزکس دنیا پہ ہمارا چام ہے دنیا نام کھوج بہت میرے ہنتان تو چس دی طرف مانا ماشا میت زر زر چس دلیل میں ہندر میت زر سپیکدو میوما فہنتے یود زر سپیکدو لہذا دنیا نو اتس رج باوش زندہ لہذا دینی ہدف چین جو دینی مقصد کو جو ہے کہ دیندار اگر نتا واقعی مانی تھا نتا بی نہایت شے نعمو متصل سچا سے بی نہایت شے متصل سے خدا یعنی حد و حدود چناتے ہیں بیتا دنیا ماتا منسلک سو ماتا کبھی نابودی نابود چچا نہیں
هر انسان اس پسند بچه باقی روز پا نابود چه پسند بچه فنا مچان باقی روز کا پسند بی نهایت موجود کنه میران هم منسلی شاوش متصل چه مینه برنامه چه برنامه دی دی پروگرام پاتا دی ناتیه په صلاحیت په خداز ناتیه عطا بس ناتیه سے ایجاد بن شاو وجه جگہ چکن نه یری صلاحیت په جواب تانچس میں نه یری عقل په جواب تانچس میں لیکن وہی ذریعہ کا خداز نہ تانچس پیغمبر نے ذریعہ کا تانچس قران ذریعہ کا تانچس دی نام کو جواب اختیار بار وشس دی زنا عطا لام کو واضح ہے چس یا زنا عطا ہمیشہ ناتیه شو انا لله و انا الیه راجعون اچھا بی نہایت وجود محسوس ہو عطا جن سا خداز یعنی لوگ سگا سے جزی لہذا اگر پناهیان جو تو اسلام و پناهیان جو تو کہ ما وقت ما دینداری ما مزه سام سے کنا هدف نہ قریب شنو دور پس اصل هدف پیرا چی داره بی نهایت یعنی خدا نہ قریب شای تیرے بھی حق بازار میں خدا نہ قریب چھ نہ تیرے ما تورک کے تمرک تا خدا نہ قریب چھ نہ مجلس کے مجلس میں خدا نہ قریب چھ نہ دس کلاس کے کلاس خدا نہ قریب چھ نہ تم نہ اتم مانا مامو کامیاب چھ ماتن کامیاب دت نزدیک کے ماتن دی مقصد پر نظام سے نزدیک چھ نو من یری حق بس رازا جقدون صاحب فائدہ ہاں مقصد نہ قریب ما عادت چھ تدبیر چھ لہذا دین هدف من دین چھ وسیلہ دین کو وسیلے چھ دین کو ہدف شو جملہ نا دین ہدف نہیں ہے بلکہ کیا ہے وسیلہ ہے هدف کچھ هدف کو قرب الہی قریب شاہ خدا نعمت قرب الہی یعنی تمام کمال نتی حاصل شاہ علم میں کمال گھربا قدرت کمال گھربا ہاں و حکمت کمال گھربا تمام صفات کو کہ خداوند عالم میں تدین نتی رحم کمال گھربا عطوفت کمال گھربا محبت کمال گھربا عشق کمال گھربا اور دیو کامل چوسوس نسان ارے کہ سمجھنا دے مرحلے کا ہر چیز ہے وہ یہ سمجھ سکتے اور چیز کو حاصل با اور سوچ کو آتے حاصل کر دوسرا ان آتا ماتی مقصد نہ کامیاب چل جو قریب چل لہذا دینی سے سوال کچھ ہو دینی سے کوئی سوال کوئی چلے نہ دینی ضرورت چھ انت دین اس کامل بات ضرورت چھ ویسے بات ہاں میں بے دین ان اس دنیا کے راج میں نے دنیا کی حکومت میں ترقی میں نے دا دیندار اندوق سے طرف کوئی چیزات یوز میں ہاں یوز اینڈ فرام یوز میں اندوق سے انت انسان کامل سچن ہے بنا اچھی جواب تھا ٹھیک ہے صحیح ہے مادی دنیا ہے فزیکس دنیا ہے کامیابی سو سب کامیاب ہو یہ دلیل میں کہ کتنا بے دین ان میں اچھا دیندار ان میں دے ملا بھائی اچھا سب چیز پہ ایکسپٹ بچے اچھا سب کوشش کرنا اچھا دے مقصد کے بچے سے ہاں لیکن ان چیز کی انکار بلے میٹافزکس یا مجردات انکار بلے اچھا دے چیز کی راضی میں ہاں اچھا جناب ہم دیوں یہ ملا کہ چیز نتا وجود ہے محمد دولا ناتس جو هدف زندگی جو دین نا اور دین کو نتا یہ چیزات کی ضرورت پورا بچہ سے نتا مقصد کرا بچہ سے لہذا دین اصل هدف دین کیا تھا خدا نے ہم نزدیک پاتا عزیز و آخرت میں نزدیک پا کہ میں نے یہ زندگی واپسی کوئی نہ میں نے یہ زندگی اینڈنگ کوئی نہ دے طرف شاہ کہ دو دقصہ غیر ابنیاں جواب میں نتا گھر نہیں ہوں گھر چھچن میں میں یہ مقصد کو محدود خود دنیا سب کو چاہیے ماتا آخرت طرف دی صورت ہیں چچا میٹافزکس صورت ہیں میٹافزکس صورت ہیں چچا منچا خدا خود میٹافزکس چیز خدا خود مجرد چیز میں نے ایران لمز بانگی نو تھوم میں نقطہ یہ نو انگن ایران نتی روح کو کہ خدای طرف نہیں دینا یا روح کو دے صورت پہ نو دینداری صورت میں خدای صورت میں نتا خدا نے منسلی چچا کو نتی فطری لہذا نتا بنانے چیزیں گا سوچ اگر جنتی کا تو سوچ ہے خدائی کا تو سوچ ہے ہمیشہ کو جنت ہے مقصد خالدین فیہا اگر سوچ جہنمی کا تو سوچ ہے خالدین فیہا ترا نابودی میں پنسو باقی وشا سمجھیا ہے جنتی صورت میں باقی وشا سمجھیا جہنمی صورت میں واضح سمجھو اب آپ بتاؤ انشاء اللہ کیوں آپ دیندار اب تو فخر سے کہہ سکتے ہو نا دیندار کیوں ہو اس لیے کہ دین دعوت کیوں دیندار ہو فیروز بھائی ہم محمد کیوں دیندار ہو ہاں بھائی صاحب آخرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ
मैंने एक दिन एक जिंदगी जीने का एक तरीका बताता है, गाइडलाइन है हम चीन की कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। फिलहाल वैसे दफा मिसालन जो तरक्की कर रहा है, जो यहूदी मतलब अभी पूरे दुनिया को वही चला रहा है कुल मिला के, मगर फोर साइड चीज एक्सेप्ट बेनत की एक आखिरत की है। उनमें से ये दो सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे, एक पास्ट का कैसे बना, कैसे आया, उस सवाल में कभी नहीं होगा, और दूसरा फ्यूचर बनने के बाद क्या होगा, ये दो सवाल उनमें बिल्कुल होता ही नहीं है। कौन जस्ट अभी प्रेजेंट जो हो रहा है वो उसी में जी रहा है। लेकिन दीन हमें आखिरत के बाद, दुनिया के बाद आखिरत, हाँ जैसे कि हम कहते हैं हमारे में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहाँ से हम आए हैं उसी तरफ वापस जाना है। मतलब आखिरत सब पे खेर भी एक रास्ते की में, इसलिए हमें दीन की बहुत जरूरत है। वाज़ेह हुआ ना फिरोज भाई? हाँ, लिहाजा दीन को इसलिए आप लोग रखने की कोशिश कीजिए, इस तरह मानिए। और कोई सवाल है तो पूछिए, है कोई सवाल? हाँ, सवाल पढ़ मोहम्मद और मोहम्मद।